اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ محمد مستقیم کراچی سے۔ دیکھیں، سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرحال نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے۔ آپ نے جو کی روٹی کھائی، اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے۔ آپ نے گدھے کی سواری فرمائی، تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے۔ آپ جا رہے ہیں جناب دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے تھے، تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ، اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ تو کھجوری کھانا تھا اس وقت، اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے۔ قول سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی۔ تو پتہ چلا یہ کھانا، ہوا، پانی تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تبھی تو 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو بظاہر یعنی 100% تو نہیں، اشارہ بہرحال مل رہا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے، یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جب ہے جب کھانا 1/3 کھایا جائے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور 1/3 پانی کے لیے۔ آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں۔ کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں، کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ، اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں، تو جگہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے، اور اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انتڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا، اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے، پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹپھٹا جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتہم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو وہ اپنی حماقتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو، وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی، نہ ان کو بدہضمی ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ رسک نہ لیں، کھانا کھائیں اور پانی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پئیں، اس سے ہضم اچھا ہوگا، کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم بھی کھا نہیں سکتے اتنا تھوڑا، آج کل لوگ وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے، وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا، وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں، بوائل، یعنی گرم سے مراد ٹیمپریچر ہو، قہوے والا پانی نہیں ہوتا، ایک کپ جیسے قہوے کی طرح، چائے کی طرح اس گرم پانی کو پی لیں۔ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بھی دوسروں پہ یہ ہے، لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے، اور ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں، اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا۔ لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موٹے لوگوں کے لیے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے۔ نہار منہ خالی پیٹ پانی پینا، میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر ہے۔ کیا کسی حدیث میں صبح خالی پیٹ پانی پینے کی ممانعت مذکور ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کھجور یا پانی سے فرماتے تھے؟ بلال احمد کشمیر سے۔ خالی پیٹ پانی پینے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، نہ اس کی ترغیب میں ہے نہ اس کی ممانعت میں۔ تو صبح اٹھتے ہی پانی پینا عجیب سا کام، بہرحال ضرور لگتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پی لیں، نہیں لگ رہی ہے تو نہ پئیں۔ تو پانی پینے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے، اس سے ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پئیں، نہیں لگ رہی تو نہیں پئیں آپ۔ باقی آج کل لوگ کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اس میں حکیم ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ حدیث سے تو ثابت ہے آپ نے کھانے کے بعد پانی پیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا کھایا کرتے تھے۔ آج کل لوگ یہاں تک بھر لیتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں ہوتی، پانی پئیں گے تو اور معدہ خراب ہوتا ہے اس سے۔ باقی روزے میں افطار میں خالی پیٹ پانی پینا وہ تو نبی سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خالی پیٹ جب پیاس لگ رہی ہو تو پانی پینا ہے۔ دیکھیں پانی کب پینا ہے یا نہیں پینا یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، یہ نیچر بتاتی ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا کہ یہ چیزیں تو انسان کی بیسک ضروریات میں سے ہیں، تو یہ فطرت نے خود بتایا ہوا ہے انسان کو۔ جب آپ کی باڈی کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے، جب کھانے کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے، جب آپ کو شادی کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی خود بتا دیتی ہے۔ لوگ ابا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، بھائی وہ تو آپ کی باڈی بتا رہی ہے کہ آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ تو یہ جو
فزیکل ریکوائرمنٹ ہے نا، جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ باڈی سے پوچھنا چاہیے، ابا اماں سے یا گورنمنٹ سے یا سوسائٹی سے نہیں پوچھنا چاہیے، ڈاکٹروں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. تو جب شادی کی ضرورت ہو تو شادی کر لیں، جب آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھا لیں، اور جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو اپنے خرچے پہ آپ پانی پی لیں. یہ سارے کام ہوں گے آپ کے اپنے خرچے پہ، ذہن میں رکھیں. ابا سے شادی کا لوگ پوچھتے ہیں پر خرچہ بھی ابا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو شادی آپ کریں گے اپنے خرچے پہ کریں گے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے، اپنے خرچے پہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ابا کے لیے. تو اس طرح افطار کے وقت اگر آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے تو یہ نہ دیکھیں پیٹ بھرا ہوا ہے خالی، اسی وقت پانی کا مزہ آتا ہے، اور اس وقت پانی پئیں افطار کے وقت. اور پھر یہ دعا پڑھیں، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اعمال میں اللہ نے اجر لکھ دیا ہے. تو اس لیے خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں اگر پیاس لگ رہی ہے. نہیں لگ رہی ہے پہلے کھانا کھائیں یا پہلے نماز پڑھیں؟ کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز ہے؟ جعفر اقبال ہنگو سے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ اقامت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کھانا آ جاتا تھا اور پہلے کھانا کھایا کرتے تھے. تو شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اور جماعت کھڑی بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں آپ. لیکن یہ اس صورت میں ایک ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو اور آپ نے اسپیشل نماز کے ٹائم پہ کھانا نہ تیار کروایا ہو، کھانا بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے اور اتفاق سے ایسے ٹائم پہ تیار ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو ایسا اتفاق کبھی کبھار ہوتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے بھی کھانا کھا کے تسلی سے نماز پڑھو، نہ کہ نماز پڑھ کے تسلی سے کھانا کھاؤ. تو تسلی نماز کے ساتھ ہونی چاہیے، کھانے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دفعہ وہ مشہور واقعہ نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ کھانا تیار ہونے والا تھا تو کھانا لگنے والا تھا، تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. تو میرے والد صاحب نے کہا نا 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 نا، پہلے کھانا کھاؤ پھر تسلی سے نماز پڑھنا. نماز ٹرخانے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بھوکے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، گرم گرم کھانا ہے، اسے چھوڑ کے جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا دل کھانے میں اٹکا ہوا ہوگا کہ یار وہ کوفتے تیر رہے ہیں اس کے اندر اور وہ دیکھو بوٹیاں تیر رہی ہیں، جلدی سے سلام پھیرے امام صاحب نے تو بڑی خشوع خضوع سے نماز شروع کر دی ہے. تو اس حکمت سے شریعت نے کہا ہے کہ تاکہ نماز اطمینان سے ہو آپ کی. تو کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ معمولی کھانے جیسے 8 بجے 9 بجے عشاء کی نماز ہے تو وہ ان کے ہاں کھانا ہی 9 بجے پکتا ہے، تو یہ روز جماعت کی نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہو تو ٹھیک ہے. خلا کی عدت کتنی ہے؟ خلا کی عدت کتنی ہے؟ سراج احمد کراچی سے. اختلافی مسئلہ ہے خلا کی عدت میں. بعض ائمہ کے نزدیک 1 حیض ہے اور امام ابو حنیفہ اور فقہ صاحبین کے نزدیک 3 حیض ہے، جو کہ دلائل دونوں طرف ہیں. تو بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش میں فقہ حنفی کو ہی فالو کیا جاتا ہے، لہذا اسی کو فالو کریں. کیونکہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا ایک پوری یعنی سب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، وہاں آپ ایک نئی رائے قائم کریں، یہ خود یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنتی ہے. دلائل دونوں طرف ہیں. ہماری رائے میں یہی ہے کہ آپ خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق، کیونکہ خلا بھی اصل میں ہے طلاق بائن ہی، تو اس لیے 3 مینسز اس کی عدت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں احتیاط بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ